بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ ہو رہا تھا کہ روح کیا چیز ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الرُّوحَ أَوَّلُ مَا يُدْرِكُ مِنْ حَقِيقَتِهَا، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روح کی حقیقت کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز کا ادراک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مبدا ہے حیات حیوانی کا۔ بلکہ اس سے بھی پہلے جہاں شاہ صاحب نے روح پر بات کی ہے اور شروع جو اس باب کو فرمایا ہے تو کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ روح کیا چیز ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، انہیں کہیے کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ اور اللہ کے عالم خلق اور عالم امر پہ اس سے پہلے پچھلی مرتبہ بات ہو رہی تھی وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم لوگوں کو روح کے بارے میں، اس عالم امر کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ وقال العامش، اور عامش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرات کی من روایت ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں آتا ہے کہ وما اوتوا من العلم الا قلیلا، کہ وہ نہیں دیے گئے روح کے بارے میں علم مگر تھوڑا تھا۔ وَيُعْلَمُ مِنْ هُنَالِكَ، اور یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان الخطاب لليهود السائلین عن الروح، کہ یہ اصل میں اللہ تعالی نے جو خطاب فرمایا ہے یہ ان سوال پوچھنے والوں میں سے ہے جو یہودی تھے اور روح کے بارے میں دریافت کر رہے تھے۔ وَلَيْسَتْ، اور ایسے نہیں ہے کہ الآیت نصًا، کی آیت اس بارے میں قطعی فیصلہ کرتی ہو کہ انہ لا یعلم احد من الامۃ المرحومہ، کہ اس امت مرحومہ کے بارے میں بھی فیصلہ یہی ہے کہ یہ بھی روح کے بارے میں یا روح کی حقیقت کے بارے میں بہت تھوڑا جانتے ہیں، کما یظن، جیسے کہ لوگوں کا گمان ہے۔ ولیس کل ما سکت عنہ الشرع، اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہر وہ معاملہ جس میں شریعت چپ رہے اور لوگ یہ سمجھیں کہ اس چیز کو جاننا ممکن نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں شریعت خاموش رہتی ہے، اس وجہ سے کہ انہ معرفۃ دقیقہ، کہ اس بات کو سمجھنا یہ بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے یہ درست نہیں ہوگا کہ جمہور الامہ، امت کے جمہور کے بارے میں یہ خیال رکھا جائے کہ روح کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، وَإِنْ أَمْكَنَ لِبَعْضِهِمْ، اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کی تفصیل کچھ افراد کے لیے ممکن ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت واضح طور پر ارشاد فرما دی۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن نے چونکہ یہ کہہ دیا کہ روح کے بارے میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تو اب روح کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے۔ عام طور پہ ایسے ہی ہے، اور وہ مفسرین جنہوں نے گہرائی سے ان چیزوں کو نہیں پڑھا
وہ جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں تو وہ بھی یہی لکھ دیتے ہیں کہ روح کے بارے میں تفصیلات کا جاننا انسان کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ قرآن میں آ گیا تو یہ نص ہو گئی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی نفی فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں یہ کوئی نص نہیں ہوئی۔ اس سے ان کے الفاظ دیکھیے تو یہ کہتے ہیں کہ لیست الآیت نصا، آیت اس بارے میں نص نہیں ہے کہ یہ امت مرحومہ جو ہے یہ روح کے بارے میں نہیں جانتی، اور اس کی دلیل انہوں نے یہ لی ہے کہ عامش نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس میں قرات یہ ہے کہ وما اوتوا من العلم الا قلیلا، اور وہ نہیں دیے گئے مگر تھوڑا سا علم۔ تو مقدمہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بنایا دعویٰ یہ کرنا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ یہ کرنا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن نے جو کہا ہے کہ تم نہیں دیے گئے مگر تھوڑا سا، تو اس آیت کے مخاطب مسلمان نہیں ہے بلکہ یہودی۔ تو کہتے ہیں اللہ نے انہیں علم نہیں دیا۔ اس امت کے بارے میں کہنا کہ تمہیں بھی علم نہیں دیا گیا یہ بات نہیں، اور اس کے لیے دلیل لائے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے، اور قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو بھی ثابت ہوتی ہے نص سے وہ قرآن کریم، اور نص سے ثابت ہوتی ہے وہ چیز جو حدیث متواتر۔ حدیث متواتر کا مطلب یہ ہے کہ امت اس روایت پر اتنا اعتبار کر لے، ہر زمانے کے اہل علم کے اتنے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اور متواتر حدیث 4 طرح کی ہوتی ہے۔ کبھی الفاظ متواتر ہوتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ارشاد فرما دیے وہی الفاظ امت میں اب تک محفوظ چلے آئیں۔ ایسی احادیث اگرچہ تھوڑی ہیں لیکن ہیں تو حدیث متواتر آ گئی کہ آپ نے فرمایا مثلاً یہ کہ من کذب علی متعمداً، جو جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ بولے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ جو حدیث متواتر آ گئی کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو یہ حدیث ہر زمانے میں اتنے اہل علم روایت کرتے رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے کہ سارے لوگ جھوٹ پہ جمع ہو جائیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے جہاں حدیث پہ بحث کریں گے وہاں تفصیل آئے گی۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حدیث معنی کے اعتبار سے متواتر ہوتی ہے، معنی کے اعتبار سے متواتر ہوتی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تھے، 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اوابین کی نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، تو اتنا تو پتہ ہے کہ یقیناً پڑھتے تھے، لیکن کیسے پڑھتے تھے اب اس کی تفصیلات الگ ہیں، لیکن اتنی اجمالی چیز ثابت ہو جائے۔ پھر کبھی کبھی تواتر ہوتا ہے تیسرے درجے میں کہ ایک نسل دوسری نسل کو دیکھ کے آگے چلتی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے شہر والے گاؤں والے اس بات کو طے کر لیں کہ اذان نہیں ہوگی تو ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اذان زیادہ سے زیادہ واجب ہو سکتی، حقیقت میں اس سے بھی کم ہے، سنت موقدہ ہے، واجب ہی نہیں ہے شرعاً اذان۔ اسی لیے تو ہے کہ محلے میں ایک جگہ اذان ہو گئی سب لوگ اس پہ نماز پڑھ لیں، گھر میں عورتیں بھی نماز پڑھ لیں، مرد بھی نماز پڑھ لیں، لیکن چونکہ وہ اسلام کے شعائر میں سے ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو چیز اسلام کے شعائر میں سے ہو جائے اگر لوگ مل کے اسے ترک کرنا چاہیں تو ان سے جہاد کیا جائے گا، کیونکہ نسل در نسل یہ منتقل ہوتی چلی آئی ہے۔ آذان میں کوئی ایسی چیز، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نسل کے بعد زمانہ متواتر ہو جاتا ہے۔ اس کی بھی مثالیں فقہا نے دی ہیں۔ تو 4 چیزیں تواتر میں آ جاتی ہیں حدیث میں، جو چیز ثابت ہو جائے اسے نص کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی نص جو آیت میں ثابت ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ نص سے حقیقی قطعی ہے۔ نص کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے خلاف کوئی نہیں کر سکتا، اور نصوص کے ہوتے ہوئے پھر اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا
کہ زکات ادا کرو. اب کوئی مجتہد یہ نہیں کہہ سکتا کہ زکات سے یہاں مراد یہ ہے کہ اپنے باطن کا تزکیہ کرو اور پیسے مراد نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تب اس کا مطلب یہ کوئی نہیں لے سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صلاۃ کا مطلب دعا بھی ہے کہ سارے مل جل کے دعا کیا کرو، اکٹھے ہو جایا کرو. تو جو چیز کتاب اللہ سے ثابت ہو جائے وہ نص ہے، اور کتاب اور حدیث کے درمیان ایک اور چیز آ جاتی ہے، اور وہ ہے کہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہو اور پھر وہ منسوخ ہو جائے. تو ایسی آیات جو منسوخ ہو گئیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصول کے مطابق ان آیات کو حدیث پر ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کبھی تو یہ اللہ کا کلام تھا نا، اللہ نے حکم نازل کیا ہے، اس لیے وہ آیات قرآنی جو منسوخ ہو گئی ہیں یا جو وہ تلاوت تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی اس کا وہ خیال رکھتے ہیں. اس لیے مسلم ثبوت جو شرح ہے اصول فقہ کی، اس میں انہوں نے بڑی بحث کی ہے. اس پہ خاص طور پہ علامہ باب العلوم علامہ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، صاحب باب العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بڑی بحث کی ہے. بڑے آدمی، بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا. ان کے والد بھی بہت بڑے علماء میں سے تھے. انہوں نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ قرآن کریم یا ترتیب سے پڑھنا نمازوں میں اس کا درجہ کیا ہے. مثلا کسی آدمی نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری میں اذا جاء پڑھنی چاہیے، تیسری میں تبت یدا اور چوتھی میں قل ھو اللہ پڑھنی چاہیے. اگر یہ کوئی ترتیب چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ اصلاً تو اتنی سی بات ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کی اس ترتیب میں گڑبڑ کرے گا تو اس کی نماز میں کراہت آ جائے گی، پسندیدہ نہیں ہے یہ چیز. جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے بس ایسے ہی پڑھنا چاہیے. لیکن علامہ باب العلوم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے والد اسے فرض کے قریب قریب جانتے تھے، اس لیے کبھی کوئی نماز ایسی پڑھا دیتا تھا جس میں آیات کی ترتیب صورتوں کی بدل دیتا تھا تو کہتے تھے دوبارہ نماز پڑھو. اور علم بھی بڑا تھا ان کا. تو باب العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حنفی فقہا کے نزدیک قرآن کریم کی آیت اور پھر اس آیت کے بعد وہ آیات جن کی قرأت تواتر کے ساتھ نہیں پہنچی وہ ہے پھر حدیث شریف ہے. یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جس قرأت کا حوالہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں اس پہ قرآن نے بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت متواتر نہیں ہے. تو جب متواتر نہیں پہنچی تو اس لیے یہ قرآن نہیں ہو سکتا، یعنی قرآن کی شاذ قرأت ہے. تو شاذ قرأت کا مسئلہ کیسے ثابت کرنا ہے؟ اصول کی بات یہ ہے اصل میں کہ قرأتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے. قرآن پاک جب نازل ہوا تو وہ قریش کی لغت میں تھا، ہر آدمی کے لیے حتیٰ کا پڑھنا مشکل تھا. بہت سے لوگ تھے جو حتیٰ کی بجائے حتیٰ پڑھتے تھے. حتیٰ ایک لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس نے مچھلی کھائی، حتیٰ کے سر بھی کھا گیا، یعنی ساری مچھلی کھا گیا. حتیٰ اس انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے. عرب بھی یہی مثال دیتے ہیں. اب حتیٰ کا لفظ رے سے شروع ہوتا ہے، یہ لفظ ہر عرب نہیں پڑھ سکتا. کتنے تھے جو حتیٰ پڑھتے تھے عین سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل پیش آ گئی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھانا تھا، ہر ایک کو پڑھانا تھا، تعلیم دینی تھی. وہ ہر آدمی ڈھیر نکال نہیں سکتا تھا زبان سے. تو آپ نے اللہ سے دعا شروع کی کہ اللہ اس قرآن کی قرأت بڑھا دے. اللہ تعالیٰ نے دو کا اجازت دے دی کہ اچھا دونوں طرح پڑھ لے، حتیٰ کو حتیٰ بھی پڑھ لے تو بھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے حتیٰ کہ 7 طرح کی اجازت دی گئی کہ کوئی کسی طرح بھی پڑھ لے. اللہ نے کہا میں سب کو. یہ ہیں وہ قرأتیں جو اصلاً بنی ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی کوئی قرأت میں قاری پڑھتا ہے اور وہ ایک لفظ کو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت میں اور طرح پڑھتے ہیں، ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت میں اور طرح پڑھتے ہیں، امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت میں اور طرح پڑھتے ہیں. تو بالکل نہیں گھبرانا چاہیے. یہ سب کی سب متواتر روایات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح جبریل امین نے پڑھایا اور جبریل امین سے لے کے اب تک وہ مسلسل متواتر قرأت ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص سرے سے انکار ہی کر دے کہ قرأتیں ہی نہیں ہیں تو ولیعذ باللہ کو کہا اس کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں. یہ آپ آسانی سے سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھیں پنجاب میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب
پنجابی میں کہتے ہیں ہن، اور پنجابی میں کہتے ہیں ہن. تو ہن اور ہن میں فرق ہو گیا رے کا. دونوں چیزیں کی دونوں پنجاب میں بولی جاتی ہیں، اور دونوں کا مطلب یہ ہے کہ اب اردو کو سن لیں. ارے اڑے کراچی کرانچی بولتے ہیں لوگ، بات ایک ہی ہے، صرف اپنے اپنے تلفظ کا فرق ہے. یہ تلفظ کا فرق قراءت میں جب آ جاتا ہے تو بعض اوقات الفاظ حروف تبدیل ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کیا اس نے پڑھ دیا. اسی لیے فقہا نے اصلاً تو یہ لکھا ہے، فقہا بہت سی چیزیں لکھتے ہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے، لیکن جب تک فقہ پر گہری نظر نہ ہو آدمی ہر مسئلہ بیان نہیں کر سکتا. مفتی ہو جانا اتنا آسان نہیں. مثلاً فقہا کہتے ہیں کہ آدمی فرض نماز میں دعائیں مانگے، فرض نماز میں دعائیں نہ مانگے، نفل میں دعائیں مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کبرا اللہ اکبر کہتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کرتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین. وہ پوری طویل، اس سے بھی طویل روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہر جگہ آتی. اس کے بعد پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک، پھر ولا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر جا کر فاتحہ کی قرأت شروع ہوتی تھی. تو یہ فقہا لکھتے ہیں کہ فرض نماز میں نہ پڑھے، کیونکہ فرض نماز جو ہے اگر پڑھائے گا امام اور اتنا پڑھے گا تو لوگ تنگ آ جائیں. 999 آدمی راضی اور ایک آدمی ناراض ہوتا ہو تو کہا کہتے ہیں منع ہے، بالکل نہ پڑھے. بات ٹھیک ہے، لیکن اگر لوگوں میں غفلت طاری ہو جائے اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چھوڑنا شروع کر دیں اور کوئی امام طویل نماز پڑھائے اور لوگ اس پہ راضی ہوں، خوش ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھائیے ہمارے لیے ٹھیک ہے، وہ کہا کہتے ہیں فرض ہو یا نفل ہو سب جائے گا. اب انہوں نے کیوں اس کو منع کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ زمانہ وقت ایسا تھا جب لوگ کہتے تھے کہ جناب یہ چیزیں نہیں. اب ایک وقت ایسا بھی تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہم تو 8 رکعتوں میں پہلی 8 تراویح جو تھی اس میں سورہ بقرہ پڑھ لیا کرتے تھے 2.5 پارے. اور انہوں نے کہا جس دن مدینہ منورہ میں امام 12 رکعتوں میں 2.5 پارے سنا دیتا تھا، لوگ کہتے تھے آج تو بڑی چھوٹی نماز پڑھائی، یہاں 1.5 پارہ کر لے کوئی، تو لوگ اگلے دن تراویح کوئی نہ آئے. وقت کی بات ہے. عالمگیری میں لکھا ہے یہ مسئلہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر تراویح میں عبدہ و رسول تک پڑھ لے امام اور سلام پھیر دے تو درود شریف اور دعا ہمارے نزدیک سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. درود شریف اور دعا بھی بعض کہتے ہیں مستحب ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ لوگ تراویح میں آئیں، تراویح میں کثرت جماعت مطلوب ہے. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ امام کو یہ ڈر ہو کہ لوگ مسجد میں تراویح پڑھنا چھوڑ دیں گے، نہیں آئیں گے، تو وہ ایک سنت کو ترک کر دے، یعنی پورے قرآن کریم کو سنانا، اور دوسری سنت کو ترجیح دے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں تراویح پڑھنے کے لیے تو چھوٹی صورتوں سے تراویح پڑھا دیں. یہ سارے مسائل ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں. اب ہمارے زمانے میں دیکھ لیں، ہمارے دور میں لوگ الحمدللہ تراویح میں قرآن پڑھنے سننے آ جاتے ہیں، قرآن کریم کی اس سے کوئی ضرورت نہیں رہی. اسی طرح نماز میں فرض نماز ہے کہیں، اور فرض نماز میں اگر امام طویل قرات کرتا ہے سنت کے مطابق، اس کے مقتدی راضی ہیں، خوش ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا، بالکل ٹھیک ہے نماز پڑھائے. یہی حال اس قرات کا فقہا نے منع لکھا ہے کہ روایت حفظ کے علاوہ قرآن کریم نہ سنایا جائے کیونکہ یہ مکروہ ہے. وہ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، لوگ کہیں گے قرآن پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، تو مسجد میں شور مچ جائے گا. اس لیے لوگوں کو تشویش سے بچانے کے لیے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی قرات پڑھی جائے. فقہا اتنی رعایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ اپنے زمانے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ عورت عصر کی نماز پڑھے جب مرد عصر کی نماز پڑھ کے گھر واپس آ جائے، اس سے پہلے نہ پڑھے. اب کہاں وہ دور جب گاؤں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے قصبے ہوتے تھے،
اور پہاڑ کے پیچھے کون سی آبادی ہے کسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، تو نہ مردوں نے آگے کہیں سفر کرنے ہوتے تھے، نہ اتنے لمبے چوڑے معاملات ہوتے تھے، تو مرد اثر پر کیا آتا تھا تو یقین ہو جاتا تھا کہ اثر کا وقت داخل ہو گیا۔ اب کوئی یہی زمانے میں یہ مسئلہ ہے تو بالکل مسئلہ نہیں ہے بابا، اب تو چارٹ چھپ کے گھر گھر میں پتا ہے کہ اثر کا وقت کون سا ہے، آزان ہو جاتی ہے، اسپیکر ہے، اب یہ ساری چیزیں، مسئلہ تبدیل ہو گیا۔ متعدد نظائر آپ کو فقہ کی کتابوں میں ملیں گے۔ اسی طرح یہ فقہا کا کہنا کہ وہ اور کوئی قرات نہ پڑھے وگرنہ نماز مکروہ ہوگی، تو وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگ مانوس نہیں تھے، اور ہمارے زمانے میں لوگ جب جانتے ہیں اب قراتیں ریڈیو میں، ٹی وی میں کیا کیا چیزیں لوگ سن سکتے ہیں، علم یعنی معلومات کی حد تک کام ہو گیا، اس کی اب کوئی اور کسی قرات میں نماز پڑھا دے گا تو اس کی نماز میں کراہت نہیں رہے گی۔ فقہا عوام کی رعایت دیکھتے ہیں۔ اب ایک جگہ لکھا ہے فقہا نے کہ امام کو جمعے کی نماز میں یا عید کی نماز میں سجدہ سہو کرنا پڑ جائے تو نہ کرے۔ وجہ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ کہتے ہیں مجمع ہوگا زیادہ، اور مجمع جب زیادہ ہوگا تو پھر انتشار پھیل سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سجدہ کون سا انہوں نے کیا ہے، پہلا ہے کہ دوسرا ہے کہ نماز کا ہے یا بات کا ہے، کون سا ہے۔ انہوں نے ایک وجہ بات کو کہانی کی بھی لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں دیہاتی آئے ہوئے ہوں گے، اور دیہات کا آدمی جب سجدہ سہو کرے گا تو اس کو پتہ نہ چلے تو اس کی نماز خراب ہو جائے گی۔ سوچنے کی بات یہ کہ وہ گاؤں میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اسے وہاں سجدہ سہو کا نہیں پتا تھا، وہاں بھی پتا تھا، لیکن انہوں نے اپنے زمانے میں ایسے دیہاتی دیکھے جو بالکل سیدھے سادے تھے، انہیں اتنے مسئلے پتہ ہی نہیں تھے، چپ کر کے نماز پڑھی، نہ سجدہ سہو کی ضرورت پیش آئی، نہ کسی نے کیا۔ انہوں نے کہا اس لیے نماز اس طرح پڑھا کرو اور اس میں سجدہ سہو نہ کرو، حالانکہ وہ واجب ہے، لیکن فقہا نے عوام کی رعایت کی۔ یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات یہاں بیان کر رہے ہیں، اگرچہ یہ روایت شاذ ہے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس سے اپنا مطلب دلیل ثابت کرنی ہے، لہذا بھی سے لے آئے۔ یہ روایت کس کے؟ امام عامش رحمۃ اللہ علیہ کے۔ عامش رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ تابعین میں سے تھے، لیکن کم درجے کے، یعنی انہوں نے کم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اور عامش اس کا اصل ترجمہ ہے بھینگا، اور نام ان کا جو تھا اس کی بجائے یہ اپنی کنیت سے بہت مشہور ہو گئے۔ اس زمانے میں کنیت رکھتے تھے نا، اور عرب کنیت سے پکارنا کسی کو وہ اچھا سمجھتے تھے۔ کنیت کا مطلب آپ سمجھ لیجیے والا، کراچی چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں تو فلاں سیٹ سبزی والا، روشنائی والا، دوات والا لکھا ہوتا ہے نا، یہ جو والا کا لفظ ہے یہ کنیت ہوتی۔ عامش مراد یہ تھی کہ بہنگا، آرج لنگڑا، ایک پاؤں والا، بہت کنیتیں۔ ابو القاسم، قاسم کے والد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، کسی نے کہا ابو القاسم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کیا آپ نہیں، یہ تو فلاں کو میں بلا رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے نام پہ نام رکھ لو، لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو۔ محدثین نے اس پہ ایک رائے تو یہ دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک مخصوص تھا، اب کوئی بھی آدمی اپنی کنیت بالقاسم رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ شبہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رکھے تو اشتباہ پیش آ سکتا تھا۔ اور دوسرے انہوں نے اس پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی منع فرما دیا کہ لوگ یہ سیکھیں کہ وہ پیچھے سے ایسے آوازیں نہ دیا کریں کہ بازار میں جا رہا ہے تو آدمی جلدی چلے یا اس کے نام سے پکارے یا کچھ ایسی ترکیب کرے کہ رک جائے۔ اگر اس طرح آوازیں دینے لگ جائے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ تنگ ہوں گے، لوگوں کو تشویش پیدا ہوگی، ذہن میں مڑ کے دیکھے گا سوچ میں ہے، مصروف ہے کہ جلدی جا رہا ہے تو اس کو پریشانی ہوگی کہ مجھے کون بلا رہا ہے۔ عامش رحمۃ اللہ علیہ ان کے گستاخ تھے عارج، وہ لنگڑے، تو عامش رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دن مارکیٹ چلے گئے تو لوگ دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے۔ لوگ کہتے تھے ایک لنگڑا اور ایک بہنگا دیکھو کیسی جوڑی ملی ہے۔ تو جب یہ گھر واپس آئے تو ان کے استاد نے کہا ہم آئندہ نہیں جائیں گے۔ ان کے شاگرد تھے، بہرحال دونوں ہی بزرگ تھے، ایک عارج اور ایک عامش، تو انہوں نے کہا ہم آئندہ مارکیٹ نہیں جائیں گے، چیزیں خریدنے الگ الگ جایا کریں گے۔ تو دوسرے نے جواب دیا، ہم کہا حضرت ہمارا کیا بگڑتا ہے، ہم تو جائیں گے، آپ کی خدمت میں رہیں گے۔
اور لوگ اگر مذاق اڑاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ لوگوں کا معاملہ ہے، ہمارا تھوڑا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے ایسی بات نہیں ہے، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نہ صرف خود گناہ سے بچیں بلکہ ایسی حرکت بھی نہ کریں جس سے دوسرا گناہ میں مبتلا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم دونوں جاتے ہیں، لوگ گناہ میں مبتلا ہوں گے نا ہمیں دیکھ کے، اس لیے ہمیں کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو گناہ پر مجبور ہو جائے، دوسرا گناہ کرنا شروع ہو جائے۔ اس حد تک احتیاط کرتے تھے۔ یہ عامش رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے، اور عامش رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے بھی بڑے عجیب ہوا کرتے تھے، محدث بہت بڑے تھے، حدیث میں بڑا ان کا مقام ہے۔ انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث پہ، ایک مسئلے پہ بحث کی، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ سنا ہوا تھا مسئلہ۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسئلہ بیان کیا تو انہوں نے کہا ابو یوسف یہ کہاں سے مسئلہ تم نے نکالا؟ تو انہوں نے کہا وہی حدیث جو آپ سے سنی۔ تو عامش رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے سوچتے رہے، اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ حدیث مجھے اس وقت سے یاد ہے جب تمہارے ماں باپ کی شادی بھی نہیں، لیکن اس کا مفہوم آج سمجھ میں آیا کہ حدیث میں مسئلہ کیا۔ اسی لیے انہوں نے پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا اور کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم انصاری ہیں، ہم ہر طرح کی حدیثیں اپنے یہاں جمع کر لیتے ہیں، اور طبیب حکیم تو تم ہو کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے بنساتیوں کی کون سی دوائی کس مرض میں کام آئی۔ ہم تو نسخیادلہ، ہم تو بنساتیوں کی طرح ہر دوائی رکھ لیتے ہیں، ہر قسم کی حدیث ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ وانتم الباب، اور اطباء تو تم ہو، تم جانتے ہو کہ کیا چیز کس چیز کے کام آئے گی۔ اسی لیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو عامش کو جواب دے گئے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا اپنا یہ حال تھا کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھ گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، اور ان کے سامنے ہی زندگی میں مسجد میں دوسرے کونے میں بیٹھ کے لوگ جمع ہو گئے، ان سے پڑھنے لگے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کسی کو بھیجا اور کہا 5 سوال اس کے بعد لے جانا، اور پوچھو ابو یوسف سے، ہاں کرے تو کہنا یہ بھی غلط ہے، اور نہ کرے تو بھی غلط ہے۔ وہ 5 سوال لے کے گیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے پوچھا ہاں بھی غلط نہ بھی غلط، تو چپ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل کیا؟ ان کا حل وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان کے پاس گئے، امام صاحب رحمۃ اللہ کے پاس آئے تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس کا حل یہ ہے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے اپنا حلقہ بھی ختم کیا، اور پھر انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد ایک جملہ کہا جو مفسدات کے باب میں باب الرائٹ میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ہمارے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس بارے میں فیصلہ نہیں کر سکے نا، اب قیامت تک ہم آنے والے حنفی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہماری عقل اور معیار اتنا نہیں پہنچتا جتنا ان کی عقل اور معیار پہنچتا تھا۔ وہ حدیث کو ایسے دیتے تھے، اندازہ لگاؤ جس آدمی کی عقل کا حال یہ ہو کہ لوگ بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں، پورے چنے ہوئے مفتی ابو یوسف اور محمد اور حسن ابن زیاد اور حسن لولوی اور فلاں رحمہ اللہ، یہ سارے بحث کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارث میں معنی کیا ہے، وراثت کی نسبات کی بنیاد پہ بچے کو نہیں ملے گی۔ حدیث پڑھی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا قاتل میراث نہیں پائے گا۔ جرم جو اتنا بڑا کیا ہے، گناہ جو اتنا بڑا کیا ہے کہ ماں باپ کو اس سے مار دیا، ارتداد سے وراثت نہیں ملے گی۔ مرتد جو ہو گیا، دار الحرب کافروں کے پاس چلا گیا، وہاں رہنے لگا، وراثت نہیں ملے گی کیونکہ مال یہ سارا کافروں کے پاس چلا جائے گا، اس کی بھی بات کچھ آگے شرائط ہے۔ اور بدکار اس کے گھر جو بچہ پیدا ہوا اس عورت کے گھر، اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ اب یہ حدیث میں آ گیا کہ جو بچہ نسب جس کا ثابت نہیں ہے اس کی وراثت نہیں ملے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ماں کی وراثت ملے گی، باپ کی وراثت نہیں ملے گی۔ اسے ماں کی وراثت سے کیوں محروم کرتے ہو؟ باپ مجہول ہے نا، ماں تو مجہول نہیں، ماں کا تو پتہ ہے کہ کون ہے، تو اس کی وراثت سے محروم کیا جا سکتا۔ سب چپ اور حیران امام صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جس آدمی کا دماغ اتنا کام کرتا ہو، ایسی ایسی جزیات نکالتا ہو، باقی اس کے مقابلے میں کون ہے؟ عامش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ کئی جگہ پہ بحث کی۔ عامش رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، حدیثیں بہت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے، بہت واقعات ہیں ان کے،
لیکن بہرحال ان سے قطع نظر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی بہت سی چیزوں کو لکھا، اور عامش رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو روایت کی ہے، عامش رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی اور ان کے شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، ان کے شاگردوں میں بہت مشہور جو ہیں وہ اسود ہیں اور علقمہ ہیں، اور علقمہ جو تھے وہ خاص طور سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنا ان کا تعلق تھا کہ وہ کہتے تھے ہم مکہ مکرمہ ہم کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فتویٰ لیتے تھے، پھر امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ جاتے تھے، پھر وہاں سے ہم اس فتوے کو پوچھتے تھے تو عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے ایک ہی ہوتی۔ 2-4 مسائل ہیں جن میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رجوع کیا ہے، وگرنہ ان کا فتویٰ اس کے سامنے پھر لوگ نہیں بولتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک فتوے میں رجوع فرمایا تھا، انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا نکاح کا، طلاق کا ایک، اور اس پہ جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حضرت فتویٰ ایسے نہیں، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر اس قبیلے کو ڈھونڈا، اس آدمی کو ڈھونڈا، اس سے جا کے کہا کہ جو مسئلہ میں نے تمہیں بتایا تھا وہ ٹھیک نہیں، مسئلہ ایسے نہیں ایسے۔ اتنا نازک معاملہ ہے یہ فتوے کا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے علقمہ، اور علقمہ کو لوگ کہتے تھے کہ چلنے پھرنے میں بھی بالکل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کرتے ہیں۔ یہ نخعی قبیلہ جو تھا اس کے یہ سارے لوگ تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے بڑے مفتی تھے کہ خلفائے راشدین ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ابن مسعود سے پوچھو اس کی کیا رائے ہے، اور کتنے ہی معاملات ایسے ہیں جس میں عمر رضی اللہ عنہ جب پتا چلا تو انہوں نے کہا ابن مسعود کا فتویٰ ٹھیک ہے، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر افتاء میں پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ 3 آدمی ہیں جو پوری حنفی فقہ کی بنیاد ہے، سیدنا عمر، عبداللہ ابن مسعود اور علی رضی اللہ عنہ، یہ 3 آدمیوں پہ حنفی فقہ ختم ہو جائے۔ شافعی فقہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ جا کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی مکہ کے تھے، تو مکی روایات ساری ان کے پاس تھی۔ مالکی فقہ وہ جا کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہے، اور حنبلی فقہ وہ تو پھر متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک چیز کے بارے میں 19 فتوے ملتے ہیں، جائز ہے، ناجائز ہے، ایسے جائز ہے، ایسے جائز ہے، وہ جس صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت آئی اس پہ فتویٰ دیتے چلے گئے۔ اس لیے حنبلی مسلک میں خاصا توسع ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس لیے ہیں کہ امیر المومنین تھے، انہوں نے اجتہاد کیا اور بہت اجتہاد کیا، لیکن عمر تھوڑی ہوئی، 22 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ 10 برس بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو زیادہ جینے کا موقع بھی اللہ نے دیا، اور پھر یہ کوفہ تشریف لے گئے تھے، وہاں کے حالات اور ہو گئے، مدینہ منورہ کے اور ہو گئے، نئے نئے مسلمان اسلام میں داخل ہو رہے تھے، انہیں اجتہاد کرنا پڑا زیادہ، اور ان کے 8 سال کے بعد، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 18 سال کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو وقت بھی بہت ملا، اور ان کو اجتہاد بہت زیادہ کرنا پڑا، کیونکہ وہ پہلے خلیفۃ المسلمین تھے جن پہ ان کے دور میں ہی کفر کا فتویٰ لگا، اور علی رضی اللہ عنہ کو اس کا دفاع کرنا پڑا، پھر جنگیں پیش آ گئیں، پھر اور بہت سی چیزیں پیش آ گئیں، تو اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اجتہاد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑھ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیسے پڑھتے تھے اس آیت کو؟ وہ پڑھتے تھے وما اوتوا من العلم الا قلیلا، اور یہ جو سوال کرنے والے ہیں انہیں علم تھوڑا دیا گیا روح کے بارے میں۔ سوال کرنے والے یہودی تھے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا مسئلہ ہو گیا، انہوں نے کہا یہودی تھے، انہیں علم تھوڑا دیا گیا تھا۔ اب اس آیت سے یہ ثابت کرنا، کہتے ہیں وَيُعْلَمُ مِنْهُ عَلِيمٌ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ أَنَّ الْخِطَابَ لِلْيَهُودِ، یہ خطاب یہودیوں سے تھا، روح کے بارے میں، کیونکہ وہ سوال کرنے والے تھے۔ وَلَيْسَتْ، اور یہ بات نہیں ہے کہ الْآيَةُ نَصًّا، کہ آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ اس امت مرحومہ میں، یعنی وہ امت جس پہ اللہ نے رحم فرمایا ہے،
اس امت کو بھی علم نہیں دیا گیا روح کی حقیقت کا، جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہاں تک بات انہوں نے روح کی اور پھر آگے ایک قاعدہ بیان کیا۔ ذرا سی اس کی تشریح یہ ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس امت پہ یہ آیت اس امت کے متعلق نازل ہی نہیں ہوئی، لہذا ہمیں اللہ نے روح کا علم دیا۔ اب روح کا علم دیا اللہ نے کیا ہے؟ بہت کچھ اس پہ لکھا گیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب روح لکھی ہے، اور ابن قیم نے یہاں پر یہ جو یسألونک عن الروح ہے اس کی تشریح میں یہ لکھ دیا ہے اور اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کہتے ہیں اس روح سے مراد انسانی جسم والی روح ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا علم تو ہر ایک آدمی کو ہے، لہذا اس روح سے مراد کیا ہے؟ پھر وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں کہ روح سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، تین چیزیں قرآن نے ان پہ روح کا اطلاق کیا، ان کے چار چیزوں پہ۔ قرآن سیدنا مسیح علیہ السلام کو بھی روح کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے روح من، اللہ کی طرف سے یہ ایک روح ہے۔ ایک اطلاق اس پہ کرتا ہے انسانی جسم والی روح، دو ہو گئے۔ تیسرا اطلاق اس پہ جبریل امین پہ آتا ہے، نزل بہ الروح الامین، اس قرآن نے کو نازل کیا اللہ نے روح الامین کے ذریعے سے، اور امین امانت دار روح علی قلبے کا، آپ کے دل پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو خدا سے ڈرائے۔ اور چوتھی جگہ آتا ہے روح ہم من عندنا، یہ روح ہے ہماری طرف سے، یعنی وحی۔ تو چار چیزوں پہ اطلاق کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سے انکار کیا ہے، لیکن ابن قیم کے اس انکار پہ بعد والے آنے والی امت نے خاصی تنقید کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جمہور کا قول یہی ہے کہ روح سے مراد انسانی روح ہے۔ یہ انسانی روح پیدا کیسے ہوئی؟ پھر بحث ہوئی ہے اس پہ کہ پہلے جسم پیدا کیے گئے یا پہلے روحیں پیدا کی گئی، اور اس پہ الواسم میں جو مصنف ہے ابن عربی ایک یہ اور ایک اور بزرگ ہیں، ان سب کو استراد یہ ہے کہ پہلے جسم پیدا ہوئے اور پھر روحیں پیدا ہوئے، اور وہ دلیل میں یہ حدیث لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ان مراحل سے گزرتا ہے یہاں تک کہ اس پہ روح پھونکنے کا جو وقت آتا ہے تو پھر فرشتے اس میں روح کو داخل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں پہلے جسم تیار ہوتا ہے پھر روح پیدا ہوتی ہے اس کے بعد۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایسے نہیں ہے، بلکہ روح کو اس عالم سے منتقل کیا جاتا ہے ادھر کی طرف، اس لیے روح کو پہلے پیدا کیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ہی فرما دیا ہے ایک حدیث میں، آپ نے فرمایا روحیں جو ہیں یہ اللہ کا لشکر کی پورے کا پورا، یعنی روحوں کو پیدا کیا گیا، کروڑوں اربوں روحیں خدا نے پیدا کر دی۔ آپ نے فرمایا اس جہان میں دو چیزوں کے متعلق آتا ہے، ایک تو یہ صحیح حدیث ہے مسلم کی، آپ نے فرمایا اس جہان میں جو روح جس روح سے ملی ہے دنیا میں بھی آ کر وہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے، دوستی تعلق پیدا ہو جائے گا، اور جن کی ملاقات اس جہان میں اس روح کی اس روح سے نہیں ہوئی تم نہ اسے جانو گے نہ اسے جانیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحیں پہلے پیدا ہو گئی۔ اور دوسری روایت جس بعض محدثین نے کلام کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی کہ رب میں نے گھر تو بنا دیا، اب میں کس کو بلاؤں حج کے لیے؟ مکہ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی پانی نہیں کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، پانی اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے تھا، بنو جرم قبیلہ آ گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اتنے لوگ تو نہیں تھے۔ تو اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ حج کے لیے لوگوں کو بلائیں اور میں عالم ارواح کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ تو اللہ نے روحوں کا دروازہ کھول دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں کو کہا، قرآن میں بھی آیا ہے کہ وہ اذن اور آپ لوگوں کو پکاریے، ابراہیم کے لوگ حج کے لیے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر جس روح نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ خدا کے گھر میں حاضر ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روحیں پہلے پیدا ہو چکی تھی ساری، اور وقت آنے پہ وہ روحیں پھر منتقل ہوتی ہیں۔ اسی لیے عالم ارواح میں جو روحوں کو رکھا جاتا ہے تو بعض روحوں کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں گھومیں پھریں، چلیں، دیکھیں، اور روح کا تعلق اس قبر کے ساتھ رہتا ہی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی قبرستان سے گزرتا ہے تو جتنا وہ اس شخص کو دنیا میں پہچانتا تھا اس کی روح سے اتنا ہی پہچان دیتی ہے، اور اسی سے فقہاء نے مسئلہ ثابت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قبر کے قریب کھڑا ہونا چاہیے اتنا ہی جتنا دنیا میں اس کا اس سے تعلق۔
کہ اگر زیادہ تعلق تھا تو قبر میں قریب جا کے بیٹھے کھڑا ہو، اور اگر کم تعلق تھا تو چاہے تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑا ہو جائے. اور اسی لیے عالم ارواح وہاں سے پیغامات آتے ہیں، اور روحوں کا جو جہان ہے اللہ انہیں اجازت دے دیتا ہے، وہ کسی انسان کی جا کے بات کر لیتی ہیں، اس کی روح سے بات کر لیتی ہیں، تو روح اس چیز کو دیکھتی ہے اور پھر بات ہوتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک جہاد میں تشریف لے گئے، حضرت قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کا شہادت ہو گئی. ایک مسلمان پاس سے گزرا اور اس نے ان کی ڈھال بڑی خوبصورت تھی، وہ لے لی، چرا لی. جب مدینہ منورہ گئے تو یہ جو حضرت قیس رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو یہ خواب میں آئے اور انہوں نے کہا دیکھو یہ میں تمہیں جو پیغام دے رہا ہوں یہ پہنچا دینا، ایسے نہ ہو کہ تم سے خواب سمجھ کے بھول جاؤ. حضرت کے پاس جاؤ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہیں جا کر کہو کہ فلاں آدمی میرے پاس سے گزرا تھا، اس نے میری ڈھال اتار لی ہے اور اس کے خیمے میں کسی کو بھیجیں اور فلاں جگہ ہنڈیا کے نیچے اس نے چھپا دیا، وہ وصول کر لے اور مال غنیمت میں شامل کر. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے بھیج دیا کسی کو، واقعی نہیں سے وہ ڈھال نکل آئی. اور پھر اس نے خواب میں سے قیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ مدینہ منورہ میں فلاں کو دے دینا، اس میں اس کا حصہ بنتا ہے. تو خالد رضی اللہ عنہ نے ایک حصہ آگے دینا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنایا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ وصیت نافذ کر. ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ خواب میں کوئی آدمی وصیت کرے اور زندہ اسے نافذ کرے، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ شریعت اس کی اجازت دے دے. اگر شریعت اس کی اجازت نہ دے تو میت کا وہ حکم جو اس نے آگے کسی کو خواب میں دیا ہے اس کی تعمیل نہیں کی جائے گی، کہ شریعت اس کے خلاف. ابھی سے سوال میں تو واقعہ ہوا، ایک صاحب نے اپنے والد کی قبر کھود کے میت نکالی، اپنے گھر کے سین میں دفن کر دی، سارے چیزیں چلاتے رہے، لیکن اس نے زور طاقت زیادہ تھی، کچھ لوگوں کو ساتھ ملا لیا. اس نے کہا، انہوں نے مجھے خواب میں آ کے کہا کہ مجھے کہاں قبرستان میں عام لوگوں کے ساتھ پھینکائے ہو، میں تو اللہ کا ایسا اچھا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے محبت تم سے ہے، سب سے ہے تو گھر میں دفن کرو. بہت علماء نے فتویٰ دیا کہ جائز نہیں ہے، اس کا نہیں جائز ہے یا ناجائز ہے، میں تو اپنے گھر کے سین میں دفن کر دی. اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی کو بڑا قرض ہو گیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بڑا قرض ہو گیا ہے، بہت بوجھ ہو گیا ہے. تو فرمایا فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، اس ویرانے میں خزانہ ہے، وہ گاڑ لے، وہ کھود لینا. آدمی بڑا نیک تھا، اسے خواب میں پوچھتے کہ اللہ کے رسول کو جو خزانہ ملے گا تو 20% خزانے کا تو یہ زکات ہے، خزانے کی زکات 20% ہے تو 20% تو میں دے دوں گا، میرے لیے کیا بچے گا؟ تو میں زکات ادا کروں، اپنے میں زکات بھی ادا کروں. وہ صاحب گئے، انہوں نے قصہ مختصر کھودا اور وہاں سے نکل آیا خزانہ. اور انہوں نے اپنے زمانے کے علماء سے فتویٰ لیا تو علماء نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتا دیا اور واقعی خزانہ نکل آیا اور انہوں نے نہ کر دی تو اب کوئی تم پہ زکات نہیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے جب یہ فتویٰ آیا تو عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شکایت کیا اس فتوے کو، ان کا زکات دینی پڑے گی. وہ آدمی حاضر ہوا، اس کا حضرت اتنا خزانہ ملا ہے کہ میرے قرض سے بھی کئی گنا زیادہ ہے تو میں تو دے دوں گا، لیکن یہ اور علماء کے مقابلے میں آپ نے فتویٰ جو دیا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا فلاں 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 صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم بیداری میں سنا کہ خزانے کی زکات 20% ہے، اور روایات مجھ تک پہنچی ہیں، فتویٰ مجھ تک پہنچا ہے، میں ان کی بات نہ مانوں اور تمہاری ایک خواب کی روایت کو مانوں، یہ کیسے ممکن؟ انہوں نے کہا وہ سارے جھوٹ تھوڑے ہی کہتے تھے، تمہارا خواب جو تھا سننے میں تمہیں غلطی لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے فرمایا کچھ اور تم نے کچھ اور سنا کہ یہ بھی سنا تو بھی ہمارے لیے وہ دلیل نہیں، ہمارے لیے دلیل شریعت ہے. اس لیے یہ روحیں جو ہیں اس عالم ارواح سے اس عالم ارواح تک لوگوں کی باتیں پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں اس بات کے قائل ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روح کے لیے قرب اور بوجھ یکساں. ممکن ہے ایک آدمی کا انتقال 10,000 سال پہلے ہوا اور اس کی روح ابھی بھی موجود ہو اور کسی انسان کا اس سے تعلق ہو جائے. روح کے لیے زمان اور مکان دونوں کا قرب اور بوجھ یکساں.
ایک آدمی کا انتقال فرض کر لیجیے کہ مدینہ منورہ میں ہوا اور اس کی روح کو کوئی آدمی یہاں دیکھ لے، یہ بالکل ممکن ہے۔ روحوں کے لیے قرب اور بہت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی نفی کرتے ہیں، تو نفی جو کرتے ہیں تو غالباً زمان اور مکان دونوں ہی کی نفی ہو جاتی ہوگی۔ اور پھر کچھ ارواح ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں، اس کے انوار اور تجلیات میں بھرپور طریقے پہ صحیح لفظ بولیں کہ غرق ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کا سلام کرنا، لوگوں کا ایصال ثواب، یہ سب چیزیں انہیں باری تعالیٰ کے مشاہدے سے بھی نہیں روکتی اور ادھر بھی کام چلتا ہے۔ وہ روح اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ان انوار اور تجلیات کا بھی مشاہدہ کرے، اور ادھر سے کسی نے سلام پیش کیا، کچھ کیا تو وہ اس کو بھی دعا کسی نے کی ہے، دعا کے لیے درخواست کی، وہ اس کو بھی سنتے ہیں اور ادھر بھی معاملہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ کو سلام کر لیتے ہیں، اور جب آپ مٹی میں قبر مبارک میں تشریف لے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پہ اللہ نے یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کا جسم کھائے۔ اللہ کی طاقت اور اللہ کی اطاعت، جس چیز کو خدا حرام کر دے مجال نہیں ہے کہ وہ چیز سوائے انسانوں کے یہی شرارتیں کرتے ہیں، باقی کسی چیز کی ہمت نہیں پڑتی۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے میں خدا کیا کہتا ہے؟ عورتیں بلائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں، اللہ نے کہا حرمنا علیہ المراضع، ساری عورتوں کا دودھ ہم نے حرام کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ ماں آئی تو دودھ پیا، کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ نے جب حرام کر دیا تھا تو نبی کل بننا تھا جس نے، آج وہ بچپن میں بھی تو کوئی چیز تھی، بچے نے حرام کو منہ لگایا، اللہ نے حرام کر دیا۔ اسی طرح زمین پہ خدا نے حرام کر دیا کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام کو کھائے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی میری قبر پہ آئے اور مجھے سلام کرے تو رد اللہ روحی، اللہ میری روح کو لوٹا دے گا تاکہ میں اس کا جواب دوں۔ اس پہ محدثین کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر وقت کوئی نہ کوئی سلام پیش کر رہا ہوتا ہے، تو کیا روح نکالنا پھر لوٹانا پھر نکالنا لوٹانا یہ کیا عمل ہوا؟ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری توجہ اس کی طرف ہو جائے گی جو بھی آ کر ہماری قبر پہ ہمیں سلام پیش کرے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں، اور جو لوگ جا کر سلام پیش کرتے ہیں اگر اللہ کے یہاں سلام کی قبولیت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ خدا کے انوار تجلیات مشاہدات اس میں غرق ہیں اور پوری توجہ مبارکہ اس طرف ہے، لیکن جو بھی جا کر کے سلام پیش کرتا ہے اس کی طرف بھی توجہ ہو جاتی ہے، تو سلام کا جواب بھی ہوتا ہے اور جو چیزیں بھی محدثین اور فقہاء نے کتابوں میں لکھی ہیں وہ